یہاں تو کسی کے سامنے سچ بول دیں وہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ کو سچی بات کرنے کے لیے 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ. ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اسے قرآن و سنت سے حوالہ دیتے ہوئے آپ کو معذرت کرنی پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ہندو کو آیت پیش کرتے ہوئے ہمیں نہیں کہنا پڑتا معذرت کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں نا. کسی آپ مسلمان کو کہہ سکتے ہیں میرے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, کہ نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہی ہوں, مرتبے میں نہیں سپیشی میں. وہ کہے گا ادھر آنا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ اتنے جذباتی ہوئے ہیں, باقیوں کو تو چھوڑ دیں, اتنا پڑھا لکھا بندہ. وہ کہتے ہیں نبی کو مردہ کہنے والوں مر جاؤ تم. اگر وہ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ نہیں ہے, کسی کا یہ عقیدہ ہے, تو یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. پھر وہ کس کو سنا رہے ہیں؟ دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, جس میں نہ سانس ہے, نہ کھانا پینا ہے, نہ ٹوائلٹ ہے, اور وہ آخرت کی جنت کی زندگی ہے جو اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے. اور آج بھی اگر قبر رسول آپ کھودیں گے تو نبی علیہ السلام آپ کو وہاں نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, وہ سارا معاملہ برزخی ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں بھی دیکھا تھا, فزیکلی نہیں آئے ہوئے تھے. وہ ایک اور دنیا ہے, وہ وکھرا جہاں ہے, وہ ہے اصل وکھرا جہاں, برزخ, ان سین بیریئر. جیسے فرشتے ہمارے یہاں موجود ہیں, ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو, اور فرشتوں کو یہاں ہونے کے لیے فزیکل جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. مومن کی قبر جو ہے وہ 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کھل جاتی ہے نا, مسلم کی حدیث ہے. ذرا یہ سارے دربار کھودے نا, مجھے دکھائیں 70 ہاتھ کھلی ہوئی ہیں. نہیں ہوں گی. وہ کہیں گے نہیں اے روحانی طور تے کھلی ہوندیاں نے, آئے ہو نا دار تلے ہون. ہاں ایک قبر منو کاٹ دے 70 گز دائیں بائیں اگے پیچھے, ایک 70 گزی قبر تے دکھا دے گے, وہ قبر ہی خود لمبی ہے, لیکن یہ 70 ہاتھ ساری طرف کھلی ہوئی, ایک قبر دس دو. اللہ کے بندو, آج بھی نہیں کھودی جا سکتی, وہ دھڑام سے گر پڑے گی جب تک آپ لنٹر نہ ڈالیں. اتنا لمبا اگر آپ کھودیں گے کسی چیز کو, یا تو ہے کہ نیچے جا کے 1 کلومیٹر جا کے اندر کوئی تہخانہ بنائے, اتنی ڈیپتھ میں آپ بنائیں گے تو زمین اپنے وزن سے ہی گر پڑے گی. بلکہ یہاں تو ہمارے تو چھوٹی موٹی قبروں میں لحد بنائی جائے اگر, وہ لحد ہی گر پڑتی ہے. وہ جو کعبے کی طرف تھوڑا سائڈ پہ کر کے نکالا جاتا ہے ایک صندوقچہ سا, اسے لحد کہتے ہیں. پھر لاش کو آگے کر کے تو یوں ٹلٹ کر کے, سنت بھی یہی ہے دفنانے کا طریقہ. یہ جو باکس والی قبریں ہیں یہ سنت نہیں ہے, جائز ہیں, لیکن ہماری زمینوں میں چونکہ وہ باکس والی قبر ہی کھودنا آسان ہے, وہ لحد مشکل ہے. لحد گر پڑتی ہے تو 70 ہاتھ کون کھولے گا؟ کہتے نہیں یہ آخرت کی زندگی ہے. تو خدا کے لیے یہ چیزیں بھی جو آپ ہمیں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں, یہ بھی آخرت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ ان کو اپنے ان دنیاوی معاملات میں نہ دیکھ رہے ہو. تو نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے. تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں مر جاؤ مردہ کہنے والوں. کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جو شہید ہے اسے مردہ مت کہو, وہ تو اللہ کے حضور زندہ ہے. سرکار اس طرح کا مردہ کون سا مسلمان نبی علیہ السلام کو کہتا ہے؟ اچھا اگر شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے موتا کے اندر, ان کی بیوی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے شادی کر لی, اور جب حضرت ابو بکر کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی اسی عورت کے ساتھ شادی کر لی حضرت علی نے. اسی لیے عبداللہ ابن جعفر اور محمد بن ابی بکر یہ حضرت علی کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں, لیکن حقیقی بیٹوں کی طرح ان کی پرورش کی ہے مولا علی نے. اور سیدہ زینب کا تو رشتہ بھی عبداللہ بن جعفر کو دے دیا. شہید زندہ ہے تو بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ جس کا خاوند زندہ ہو وہ عورت اگر نکاح کہیں اور کر لے, نہیں جی وہ آخرت کی زندگی ہے, آئے ہو نا داڑ تھلے ہو. تو قادری صاحب سے کوئی پوچھے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نبی کو مردہ کہنے والوں مر جاؤ, یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کا مردہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. اور اگر آپ مطلقاً انکار کر رہے ہیں موت کا, تو یہ تو قرآن کہہ رہا ہے انکا میتن وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. وما محمد الا رسول,
قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ ہوا ہوتا ہے اگر یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، حالانکہ وصال اور شہید بھی دونوں عربی کے لفظ ہیں، قرآن نے نہیں استعمال کیے تاکہ آپ کا عقیدہ نہ کہیں خراب ہو جائے۔ جی وصال ہے، جی وصل ہویا ہے، پردہ فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت ابوبکر کا خطبہ 4 جگہ بخاری میں، کتنے گستاخانہ الفاظ ہیں ان کی ڈاکٹرن میں۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، کان کھول کر سن لو، الا یہ ہوتا ہے بی اٹینٹو، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے۔ اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تو کہہ رہے ہیں محمد کوئی کہنا مر چکے تم مر جاؤ، یہ تو حضرت ابوبکر کو کہہ رہا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اس بات کی دلیل میں یہی آیات پڑھی، سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل۔ بخاری میں تو اتنا ہی ہے، حاکم میں تو سورۃ الانبیاء کی بھی وہ آیت پڑھی جو انبیاء کرام کی متعلقاً موت سے متعلق تھی، اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو یہ لوگوں کی جذباتی ڈاکٹرن ہے۔